پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں اعلیٰ خبر اور اب بڑھتے ہیں اپنی پہلی سٹوری کی جانب. جی علی جی ہم بات کر رہے ہیں جی سب سے جو پہلی سٹوری ہے کراچی سینٹرل جیل کے حوالے سے. اندرونی کہانی بے نقاب کیوں ایک درخواست گزار ہیں فضا حسین مہر. 8 دن انہوں نے سینٹرل جیل میں گزارے کراچی سینٹرل جیل میں, اور اس کے بعد باہر آ کر انہوں نے جو انکشافات کیے ہیں بڑی ہولناک انکشافات ہیں. جس طرح انہوں نے کہا کہ جی اندر جس طرح گنجائش سے زائد ظاہر قیدی رکھے ہوئے ہیں کراچی سینٹرل جیل میں, تو ہمیں معلوم ہے 5700 سے زائد قیدی موجود ہیں کرونا وائرس کے باوجود بھی. اس کے باوجود وہاں ہم دیکھتے ہیں بہت ساری وہاں اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں جس طرح باہر بہت ساری چیزیں جو دستیاب ہوتی ہیں ممنوع, وہ جیل کے اندر بھی وہاں موجود ہیں. اس کے علاوہ نشے کی تمام چیزیں وہاں موجود ہیں, جہادی تنظیموں کو لٹریچر وہاں دستیاب ہے. اس کے علاوہ وہاں جس طرح کوئی بھی ملزم جاتا ہے, کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر کراچی شہر میں سینکڑوں کی تعداد میں جھوٹی FIRs درج ہوتی ہیں, وہ لوگ جاتے ہیں جیل میں, وہ باقاعدہ طور پر ملزم جاتے ہیں اور مجرم بن کے نکلتے ہیں. حالانکہ جیل اصلاح کے لیے ہوتی ہے, لیکن ہمارے یہاں دیکھا یہ جاتا ہے کہ بے گناہ لوگ بھی جاتے ہیں اور وہاں جو ملزمان ہوتے ہیں, مجرمان بلکہ جنہیں ہم کہیں گے, وہ جو جس طرح کہ ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے, جس طرح مارا پیٹا جاتا ہے ایک عام آدمی کو اگر وہ جیل چلا جائے کسی چھوٹے سچے کیس میں, تو اس پر ہم بات کر رہے ہیں. انہوں نے درخواست دی اور اس درخواست پر پھر انہوں نے IG کو بھی یہ درخواست دی تھی, اپلیکیشن گورنر سندھ کو بھی دی تھی. اس پر پھر ایکشن ہوا ہے. گورنر سندھ نے اس پر ایکشن لیتے ہوئے IG جیل خانہ جات کو کہا ہے کہ جی معاملے کی جانچ پڑتال کر کے رپورٹ جمع کرائی جائے. اور انہوں نے جو الزامات لگائے ہیں وہ بڑے سنگین ہیں, کیونکہ سینٹرل جیل کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جون 2017 میں بھی رینجرز نے وہاں سرچ آپریشن کیا تھا اور ممنوع اشیاء کے ساتھ ساتھ 33 لاکھ روپے سے زائد کی رقم بھی برآمد ہوئی تھی. اب جیل میں رقم کا کیا کام ہے جی, یہ بھی بڑی اہم سوالات کو جنم دیتا ہے کہ ان پیسوں سے وہاں کیا کیا چیزیں خریدی جا سکتی ہیں, کس طرح سہولت لیتے ہیں وہ لوگ, اور اگر نہ دے کوئی شخص پیسے نہیں ہوں کسی غریب ملزم کے پاس تو پھر مارا پیٹا جاتا ہے, ان کے گھر والوں کو سامنے بھی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. یعنی جیل میں اگر کوئی ملاقاتی بھی ان سے ملاقات کے لیے وہاں آتے بھی ہیں, تو اس لیے میں یہ تمام چیزیں سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ ہمارے معزز مہمان جو ہیں ان تمام چیزوں کو بتا سکیں کہ جی اس طرح قیدی گیا ہے, ایک شخص کے وہاں جیل ہو گئی کسی جھوٹے سچے کیس میں, اور جب باہر آیا 8 دن کے بعد تو یہ تمام چیزیں ان کے ساتھ انہوں نے جو درخواست میں لکھ کر باقاعدہ طور پر گورنر سندھ کو, IG جیل خانہ جات کو اور دیگر محکموں کو ارسال کی, جس پر گورنر سندھ نے نوٹس لیا ہے. اسی پر ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف قانون دان وقاص ابریز خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اصل ہم بات کر رہے ہیں کہ قیدیوں سے تشدد کر کے ماہانہ لاکھوں روپیہ وصول کیا جاتا ہے کراچی سینٹرل جیل میں. اس کے علاوہ انٹرو میں اگر آپ نے سنا ہو میرا, تو اس میں یہ بھی بتایا گیا, میں نے بتایا کہ جی جون 2017 میں رینجرز نے جو سرچ آپریشن کیا, یا اس سے پہلے فروری 2016 میں بھی آپریشن ہوا تھا, ان تمام میں یہ باتیں سامنے آئیں کہ تمام کی تمام ممنوع اشیاء وہاں دستیاب ہیں, اور 33 لاکھ سے زائد کی رقم بھی وہاں سے برآمد ہوئی تھی. آپ کیا کہیں گے سر, یہ تو ایک ہم کہتے ہیں جی ملزم جاتا ہے اور پکا مجرم بن کے باہر آتا ہے, حالانکہ اصلاح کے حوالے سے جیل خانہ جات ہوتے ہیں جہاں اندر جا کے کچھ نہ کچھ لوگ سیکھ کر آتے ہیں, توبہ کر آتا ہے آدمی کے تمام, اگر مجھ سے غلطی کوتاہیاں ہوئی بھی ہیں تو آئندہ نہیں کروں گا, لیکن ہمارے یہاں تو اس کے برخلاف تمام چیزیں ہو رہی ہیں. دیکھیں جی ہماری جو انگلش جیورسپروڈنس ہے اس کے اندر 10 قسم کی سزائیں جو ہیں وہ ڈیفائن کی گئی ہیں. ان کے اندر ایک سزا کی جو قسم ہے وہ ریفارمیٹیو پنشمنٹ ہے, اصلاحی سزا. سزا کا مقصد جو ہے وہ کسی بھی ملزم کی یا مجرم کی اصلاح کرنا ہے, اور جب بھی کسی شخص کو بہائنڈ بار رکھا جاتا ہے یا جیل میں رکھا جاتا ہے تو دنیا بھر کی جو جیلیں ہیں, اسپیشلی جو مہذب اقوام ہیں, ان کی جیلوں کو جو ہے. اچھا اس پر ہم بات کر رہے ہیں جی کراچی سینٹرل جیل کی اندرونی کہانی جہاں بے نقاب ہوئی ہے. درخواست گزار نے جو چیزیں باہر آ کر انکشافات کی ہیں ارسلان بڑے ہولناک ہیں, بڑے ہولناک ہیں. علی آپ نے بالکل درست فرمایا. کسی بھی معاشرے میں جرائم کو روکنے کے لیے, اس کی اصلاح کے لیے جو جیل ہے بیسکلی وہ یہی ہوتی ہے کہ وہاں اس کی جو ہے کردار سازی کی جا سکے, تاکہ وہ دوبارہ جرم کا مرتکب نہ ہو, بلکہ جرم سے اجتناب کرے, وہ کرائم سے اجتناب کر ایک خود مختار بہتر شہری بن سکے. دنیا بھر میں ہم نے جیلوں میں دیکھا ہے جہاں پر قیدی جیلوں میں ہوتے ہیں, وہاں ان کی کردار سازی کے لیے مختلف جو ہے وہ ورکشاپس اور چیزیں کی جاتی ہیں, انہیں ہنر سکھائے جاتے ہیں تاکہ وہ جرم کے مرتکب نہ ہو. بیرسٹر وقاص ابریز خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بتائیے گا, جیل تو اصلاح کا ایک ادارہ ہے, یقینی طور پر وہاں پر ہنر سکھائے جاتے ہیں تاکہ جرم کا مرتکب نہ ہو. ہمارے معاشرے میں پھر کیوں اس کو ایک مجرم کو باقاعدہ ایک ملزم کو مجرم بننے کے راستے دکھائے جاتے ہیں, اس کو مجرم بنایا جاتا ہے؟ سر کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں جی, دس از اے بیٹر ریالٹی آف آور سوسائٹی اینڈ دس از ویری انفارچونیٹ. یہ بدقسمتی سے
اس طرح کی چیزیں ہماری جیلوں کے اندر وقوع پذیر ہو رہی ہیں، اور ریئلٹی کو دیکھا جائے گراؤنڈ فیکٹس جو موجود ہیں اس کے مطابق بالکل اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہماری جیلوں میں دستیاب ہیں، جس سے ایک ملزم جب وہ جاتا ہے وہ عادی مجرم بن کے واپس آتا ہے۔ حالانکہ میں جیسے آپ سے پہلے بات کر رہا تھا اس سے کنٹینیو کرنا چاہوں گا کہ ہماری جو سزائیں انگلش جورسپروڈنس کے اندر ڈیفائن کی گئی ہیں، ریٹرن پنشمنٹ ہے، ریٹریبیوٹیو پنشمنٹ ہے، اس کے اندر جو ریفارمیٹیو پنشمنٹ رکھی گئی ہے اس کا مقصد یہ جیلوں میں جب بھی کسی شخص کو بھیجا جاتا ہے ایٹ دی سیم ٹائم سوسائٹی کو اس کے شر سے محفوظ رکھا جاتا ہے، اور دوسری چیز جو اہم ترین اس کے پیچھے ریزن بتایا جاتا ہے وہ یہ کہ تاکہ اس کی اصلاح کی جا سکے۔ لیکن پاکستان کی جیلوں میں کسی ملزم کی اصلاح کے لیے وہ سامان ہی موجود نہیں ہے، وہ انسٹرومنٹس ہی موجود نہیں ہے کہ جس سے کسی ملزم کی اصلاح کی جائے، اور ایٹ دی سیم ٹائم جو پوری دنیا کے اندر مہذب معاشروں کے اندر اسے ریہیبلیٹیشن سینٹر کا بھی درجہ دیا جاتا ہے، پاکستان کے اندر اس طرح کی بھی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ جیلوں کے اندر منشیات بھی دستیاب ہے، وہاں پہ قیدیوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک بھی کیا جاتا ہے، تشدد کی ویڈیو بھی وائرل ہوتی ہیں، اور ان کو کئی دفعہ جیلوں کو دے ہیو ٹرنڈ انٹو اے ٹارچر سینٹر۔ تو یہ ایک بڑی ڈریڈ فل اور ڈبل چیز ہے جو پاکستان کی جیلوں میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ میں آپ کی ہوش گزار ایک بڑی ضروری بات کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر چونکہ جتنی بھی دنیا کے اندر تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، اور اسپیشلی اگر ہم پاکستان کی، بنگلہ دیش کی اور انڈیا کی بات کریں تو ان ممالک کے اندر بہت ساری ایف آئی آر جو ہیں وہ جو لانچ کی جاتی ہیں، ان کے اندر جو بلک آف ایف آئی آر ہیں وہ فٹیشیس ہیں، وہ فلیلیس ہیں، وہ بوگس ہیں، وہ جھوٹی ہیں۔ لہذا کوئی بھی شخص جو ہے وقتی طور پہ 1 مہینہ یا 15 دن جب وہ جیل میں گزارتا ہے اور الٹیمیٹلی اس کی ضمانت ہو جاتی ہے، یا الٹیمیٹلی جب اس کا ٹرائل کنکلیوڈ ہوتا ہے 6-7 مہینوں کے بعد اور اسے باعزت بری کر دیا جاتا ہے، تو وہ جو 6-7-8 مہینے اس نے جیل میں گزارے ہوتے ہیں اس کا زندگی کا وہ ورسٹ ایکسپیرینس گزرتا ہے۔ نہ وہاں پہ واش روم کی پراپر فیسلٹیز ہیں، نہ وہاں پہ کھانے پینے کی پراپر فیسلٹیز ہیں، نشے کی تمام چیزیں وہاں پہ اویلیبل ہیں۔ لہذا یہ تمام چیزیں جو ہے محکمہ جیل جات کی جو پرفارمنس ہے اس پہ ایک برننگ ایشو اور برننگ کویسچن رائز کرتی ہیں، اور جب تک ہماری جیلیں جو ہے وہ کردار سازی کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹر کے طور پہ، اور جب تک یہ ملزم کو سدھارنے کے لیے، ان کے معاملات زندگی درست کرنے کے لیے اپنا کردار ادا نہیں کریں گی، آپ نے بالکل درست انڈیکیشن کی، اچھا یہ وقاص ملزمان خان جو ہیں سر، یہ سوال مجرمان کرنا بن کے چاہوں گا آپ سے نکلیں گے۔ یہاں پر۔ بیرسٹر صاحب فرمائیے گا کہ ظاہری بات ہے کردار سازی کی جاتی ہے، جس طریقے سے آپ نے مثال دی، یہ تو ہمارے معاشرے کے لیے اور زیادہ خطرناک نہیں ہے کہ ایک ملزم کو مجرم بنانے کے لیے اس کی مزید بجائے کہ اس کی کردار سازی کی جائے، اس کو منشیات وہاں پہ فروش کی جا رہی ہے، پھر جس طرح کے قیدی ظاہری باتیں موجود ہوتے ہیں، ایک اگر عام شہری اور وہ کسی کیس میں جیل چلا جاتا ہے اور ضمانت تک ظاہر ہے، جس طریقے سے آپ نے فرمایا کہ وہ کچھ عرصہ اگر جیل میں گزارتا ہے تو یقینی طور پر اس کے ذہن پر کس طریقے کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور یہ تو کافی خطرناک نہیں ہے سوسائٹی کے لیے سر؟ بالکل اسی طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر جو بہت ساری ایف آئی آر لانچ کروائی جاتی ہیں، چونکہ ان میں سے بے بنیاد بھی ہیں، من گھڑت بھی ہیں، دوسروں کو ہراساں کرنے کے لیے، لیکن جب وہ شخص جو ہے کسی بھی جھوٹی ایف آئی آر کی پداش میں بیہائنڈ دی بار رکھا جاتا ہے، تو اس عرصے کے اندر جو ہے وہ جیل کا ایٹماسفیئر انوائرمنٹ دیکھنے کے بعد یا آبزرو کرنے کے بعد میرے خیال میں بجائے اس کے کہ اس کی اصلاح ہو سکے، وہ ایک ملزم سے عادی مجرم بن جاتا ہے۔ لہٰذا میں جو بطور اسٹوڈنٹ آف لاء یہ چیز سمجھتا ہوں کہ جس طرح مہذب معاشروں کے اندر، سویلائزڈ نیشن کے اندر، میں یو کے کی مثال ضرور دینا چاہوں گا، چونکہ ہم یو کے کا لاء بھی پڑھتے ہیں، ہمارے ملک میں یو کے قوانین بھی رائج الوقت ہیں، تو ان کے اندر جو ہے یہ چیز بڑی زبردست طریقے سے پورٹریٹ بھی کی جاتی ہے، پرویل کی جاتی ہے کہ جیلوں کے اندر جو شخص آتا ہے ان کی حتی المکان کوشش یہی ہے کہ اسے ہارش ہینڈڈ کی بجائے اس کی ریفارمیشن کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے وہ تمام۔ سر اس میں ایک اور بات میں جاننا چاہوں گا، اس پہ قانون کیا کہتا ہے؟ کیونکہ جیل میں سینکڑوں دہشت گرد ہیں، باقاعدہ طور پر جو سزا یافتہ ہیں، سینکڑوں دہشت گرد، اسی بیرکس میں ایک نئے ملزم کو چھوٹی موٹی چوری چکاری کے چکر میں کوئی شخص پکڑا گیا ہے، جھوٹے سچے کیس میں اندر آیا ہے، اسی بیرکس میں وہ دہشت گرد سزا یافتہ بھی موجود ہیں اور اسی میں وہ نیا آنے والا قیدی بھی موجود ہے۔ دیکھیں ہمارا لاء اس بارے میں بڑا کلیئر ہے، جو ہمارا پریزن ایکٹ ہے، کہ اگر کوئی بھی ایک سنگین جرم میں ملوث شخص ہے جس پہ دہشت گردی کا الزام ہے، یا جس پہ قتل کا الزام ہے، یا ریپ کا الزام ہے، وہ تمام جرائم جس کی سزا ڈیتھ پینلٹی ہے،
ایسے جرائم میں ملوث لوگوں کے ساتھ کسی ایسے ملزم کو نہ رکھا جائے کہ جو کہ لیس سیریس کرائم کے اندر ملوث ہے، جس پہ یہ الزام ہے کہ اس نے کوئی چوری چکاری کی ہے یا لیس سیریس کرائم کیا ہے جس کی سزا 2 سال 5 سال یا 6 سال ہے. لہٰذا یہ رول جو ہیں ریگولیشن جو ہیں دیٹ ہیز already been defined in our prison act. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جیلوں کے اندر تو اس کی چیز کی ڈسکریمنیشن رکھی ہی نہیں جاتی اور یہ سوچا ہی نہیں جاتا کہ ایک شخص جو ہے جس کے اوپر کسی چیٹنگ کا یا فراڈ کا الزام ہے یا کسی لائٹر نوٹ پہ پی ٹی اوفینس کا الزام ہے اس کو املگمیٹ کر دیا جاتا ہے ایک اور اس میں اوفینس والے قیدی کے ساتھ. تو الٹیمیٹلی یہ ساری چیزیں جو صحبت ہے اس میں وقار صاحب ایک اور بڑی بات ہے کہ جون 2017 میں جو سرچ آپریشن کیا تھا رینجرز کراچی نے، اس میں 33 لاکھ کی رقم ممنوعہ سامان کے ساتھ ساتھ 165 کے قریب گیس سلنڈرز برآمد ہوئے تھے. 165 کے قریب، جو آپ خود سوچ سکتے ہیں خدا نخواستہ ان گیس سلنڈرز کا غلط استعمال کیا جاتا تو کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا. جیل توڑنے کے علاوہ بہت سارے اور بھی دنگا فساد وہاں ہو سکتا تھا. 165 سے زائد گیس سلنڈرز موجود تھے، 33 لاکھ سے زائد کی رقم برآمد ہوئی، منشیات برآمد ہوئی. یعنی سینٹرل جیل کراچی کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ تمام چیزیں وہاں ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے. بالکل جی، یہ ہماری جو جیلوں کے اندر اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ڈسکریمنیشن جو اثر لا کہتا ہے کہ رکھنی چاہیے وہ تو رکھی نہیں جاتی، لیکن بہت سارے قیدیوں کو ڈیل کرنے کے حوالے سے ڈسکریمنیشن ڈسٹنکشن ضرور روا رکھا جاتا ہے کہ وہاں پہ موبائل فون بھی اویلیبل ہیں، وہاں پہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی بھی دے دی جاتی ہے اور جیل میں بیٹھ کے لوگ اپنے مافیا اور اپنے گینگ کو مزید اسٹرینتھ اور اسٹرانگ کرتے ہیں. اور یہ ہماری سوسائٹی کا بڑا ایک بدقسمت چہرہ ہے کہ وہ پریزن ایکٹ جس کے تحت ہمارے پریزن ڈپارٹمنٹ بنایا گیا، ان کے اوپر بھرتیاں کی گئی، فردر گورنمنٹ کے خزانے سے ان کو سیلری. اچھا، اس میں ایک اہم بڑی بات جو ہم نے آج یہ اسٹوری اس لیے بھی کی ہے کہ فضا حسین مہر ہیں کہ انہیں 8 دن کے لیے جیل بھیجا گیا تھا، اب ضمانت پہ یہ باہر آ گئے ہیں. انہوں نے بڑے ہولناک انکشافات کیے ہیں. انہوں نے کہا جی جسے ہی کوئی بھی شخص جو ہے تھانے سے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل کسٹڈی ہوتی جیسی اس کی تو آتے ہی اس کو جناب سب سے پہلے تو مارا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے اور ظلم اور بربریت کی داستان لکھی جاتی ہے. ڈرایا جاتا ہے کہ جناب اب آپ کے گھر والے ملنے آئیں گے، عزیز و قریب دوست ملنے آئیں گے. تو ان سے جب وہ ملنے آتے ہیں تو پیسے وصول کیے جاتے ہیں ملاقات کے لیے بھی، اور اس قیدی کو جو ملنے جس کو لایا گیا ہے اس کو بھی مار پیٹ کے سامنے لایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے بتا سکے کہ جی مجھ پر کتنا تشدد ہوا ہے، اتنے پیسے مجھے دے دیجئے مہینے کے، ورنہ یہ اسی طرح ہو سکتا ہے تشدد کر کر کے مجھے ہلاک کر دیں. تو اس پر کوئی، کیونکہ جو لوگ باہر آ کر بہت سارے لوگ تو ڈر خوف کے مارے درخواست بھی نہیں دیتے، نہ کورٹ کچہری کا رخ کرتے ہیں، لیکن جو اس طرح کے لوگ سامنے آ کے سچ بولنے کو تیار ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے راشی یا ویشی جو افسران ہیں ان کے خلاف کیا قانون کیا کہتا ہے؟ دیکھیں اس حوالے سے جو لا ہے وہ بڑا سمپل ہے. قانون یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ملزم کا اہل خانہ ہے اور وہ ملزم جو ہے وہ جب بھی جوڈیشل کر دیا جاتا ہے اور اس کا فزیکل ریمانڈ کا جو ٹینور ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کے گھر والے جو ہے وہ سمپلی ایک اپلیکیشن دے کے اس کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں. بلکہ اگر کوئی شخص کسی ہینیس اوفینس کے اندر بھی اس کا نام دے دیا گیا اور اس کا اوفینس ابھی تک پروف نہیں ہوا تو اس کے ساتھ بھی ملاقات کرنے کے لیے اس کے گھر والے اہل خانہ سزا دیکھ سکتے ہیں. اگر اس کا اوفینس پروف ہو بھی گیا ہے، وہ کنوکٹڈ ہے، اس کے باوجود بھی وہ قیدی کے درجے پہ فائز ہے، تو الٹیمیٹلی اس کے گھر والے اس کے اپلیکیشن دے کے آپ کے سامنے کیسز موجود ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک اور پوچھنا چاہ رہا تھا. میں آپ کو ایک بات جس کی طرف میں آپ کی نشاندہی کرنا چاہوں گا کہ کلبھوشن یادو کا کیس موجود ہے کہ جس طریقے سے وہ پاکستان کے خلاف بطور انڈیا کے ایجنٹ کے کام بھی کرتا تھا، یہاں پہ ساری کرمنل ایکٹیویٹیز بھی کرتا تھا، دہشت گردی میں ملوث. جی بالکل، دہشت گردی میں ملوث. اور یہی ہم بات کر رہے ہیں ارسلان کہ وہاں جو افسران ہیں، ڈیوٹی افسران جو ہیں وہ تمام چیزوں میں ظاہر ملے ہوئے ہیں، رشوت بھی لے رہے ہیں وہاں کھلے عام، اور جس طرح وحشی اور درندے بن کر وہ پیش آتے ہیں قیدیوں کے ساتھ، مجبور کیا جاتا ہے، انہیں پیسے منگائے جاتے ہیں. تو ان کے خلاف قانون کیا کہتا ہے کہ جی ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہو سکتی؟ اگر باہر آ کر کوئی سچ بولنے میں کوئی قیدی تیار ہو جائے ضمانت میں جو باہر آتے ہیں تو کیا ان کے خلاف کوئی ایکشن ہو سکتا ہے؟ جی بالکل جی، ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. کوئی بھی آج سے ملاقات کروانے کے بہانے سے پیسے مانگتا ہے تو 161 ہے پی پی سی کا کہ کوئی بھی سرکاری ملازمت کوئی بھی لیگل کام کرنے کے لیے آپ سے ریمونریشن ایکوائر کرتا ہے
یا انفیئر گین لینا چاہتا ہے یا الگاٹل منی آپ سے گین کرنا چاہتا ہے، تو ایٹ دی سیم ٹائم تجزیرات پاکستان کی دفعہ 161 موجود ہے جس کی 3 سال تک سزا جو ہے وہ ڈیفائن کی گئی ہے ضابطے کے اندر. لیکن ہماری چونکہ سوسائٹی کے اندر لاز کی اویئرنیس نہیں ہے، تو ایک عام آدمی بڑا سادہ لوگ ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید کہ میرے گھر والے پہ کوئی اتنا سنگین الزام ہے کہ میں اس سے ملاقات نہیں کر سکتا. تو جو آپ نے نشاندہی کی، یہ 70 سے 80% کیسز کے اندر یہ بھی چیز نظر آتی ہے کہ یہ جو جیلوں کے اندر اسپیشلی جو ڈورز پہ تعینات یہ لوگ بھی ایک مافیا کی صورت بن چکے ہیں، جو کہ ان سے پیسے بٹورتے ہیں ملاقات کروانے کے لیے، اور ملاقات کو یہ اتنا مشکل اور کٹھن مرحلہ بالکل اس کو کٹھن بنا دیا گیا. اچھا وقاص عبدالرحمن ذرا فرمائیے گا سر، کیا دوران ریمانڈ قانون اجازت دیتا ہے تشدد کی ملزم پر؟ جی سوری میں کیا دوران تفتیش یا دوران ریمانڈ قانون اجازت دیتا ہے کسی ملزم پر تشدد کرنے کی؟ کیونکہ ظاہر ہے جب تک جرم ثابت نہ ہو تب تک تو چیزیں نہیں ہو سکتی نا. فزیکلی تشدد دیکھیں کبھی بھی کسی بھی جگہ، چاہے وہ فزیکل ریمانڈ ہو چاہے وہ جوڈیشل ریمانڈ ہو، دونوں صورتوں میں جو تشدد جو ہے، جو وائلنس ہے یا کسی قسم کا پریشر ہے، ڈرانا دھمکانا، لاء کے اندر کسی قسم کی گنجائش موجود نہیں ہے. جب بھی پولیس والا کسی بھی شخص کو گرفتار کرتا ہے جو ایف آئی آر کے اندر نامزد ہے یا جو شخص نامینیٹ نہیں ہے لیکن پولیس کو شک ہے، تو دونوں اشخاص کو پولیس کی یہ لائبلٹی ہے، ڈیوٹی ہے کہ ان کی فیئرلی اور ٹرانسپیرنٹلی انویسٹیگیشن انٹیروگیشن کرے، اپنی ضمنیاں لکھیں اور کلیکشن آف ایویڈنس میں جو ایویڈنس انہوں نے کلیکٹ کیے ہیں وہ 173 کے تحت صفحہ مثل پہ لائیں اور چلان جو ہے وہ کورٹ میں سبمٹ کرائیں. اس تمام پروسیس کے درمیان چاہے وہ جوڈیشل ریمانڈ ہو چاہے وہ فزیکل ریمانڈ ہو، دونوں کے درمیان پولیس کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ تشدد کرے. وقاص صاحب اس پہ بڑی اہم چیز یہ بھی ہے، تمام وکلا جانتے ہیں، ججز جانتے ہیں، ظاہر ہے اسی سوسائٹی کا سب حصہ ہیں، سب کو معلوم ہے تھانے کلچر کیا ہے، کس طرح وہاں تشدد کیا جاتا ہے، کس طرح رشوت لی جاتی ہے. پھر اگر کوئی سچ بولنے کی ہمت کر ہی لے تو پھر وہاں جا کے جس طرح کہا جاتا ہے جی ثبوت دیں، لیکن ظاہر ہے پولیس والے جس طرح کا تشدد کرتے ہیں، یہ تو ان کی خوبی ہے بہت بڑی، ان کی ٹیکنیک ہے ان کی، اس طرح کا تشدد کرتے ہیں نشان بھی نہیں ہوتا. تو پھر کیا کیا جائے ایسے مواقع پر؟ دیکھیں نشان جو ہے وہ آپ تب تک کوئی فینس جو ہے وہ اسٹیبلش نہیں کر سکتے کہ جب تک آپ کے جسم پہ بروسز نہیں ہیں، ہراشے نہیں ہیں یا زخموں کے نشان نہیں ہیں. چونکہ جب بھی ہم 337 کے کسی بھی پروین کے تحت جو ہرٹس کے اندر آتی ہیں چیزیں ایف آئی آر کے اندر راج کروانا چاہتے ہیں، تو اس میں جو ایم ایل سی ہے یا ایم ایل آر ہے، میڈیکل لیگل رپورٹ ہے، وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے. اور ڈاکٹر میڈیکل ایگزامینیشن کے بعد جو اپنی رپورٹ میں ریمارکس لکھتا ہے اس کی بیسس پہ ہی پولیس جو ہے 154 کے تحت کارروائی کرتی ہے. اور آپ نے یہ بھی درست کہا کہ یہ لوگ اپنے کام میں اس قدر مہارت رکھتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ملزم کے ساتھ اچھا سلوک کریں، انہیں اچھا شہری بنائیں، ان کی اصلاح کریں، یہ دوسرے کاموں میں مہارت رکھتے ہیں جو کہ ایک ملزم کو مجرم بنا دیتی ہیں، اس کو اس طریقے سے اس جگہ پہ تشدد کرتے ہیں جس سے الٹیمیٹلی یہ لوگ خود قانون کے دائرے سے نکل جاتے ہیں. اور اضافہ کرنا چاہوں، ہماری بھی ظاہر وقتاً فوقتاً گفتگو ہوتی ہے افسران سے پولیس کے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھ لیجئے آپ کے 70% تک قریب پولیس تو ہماری وی آئی پی پروٹوکول پہ سارا دن ڈیوٹی دیتی ہے، تو جو تھوڑے سے لوگ رہ گئے ہیں وہ تفتیش کے لیے اتنا ٹائم ہی نہیں ان کے پاس ہوتا، تو وہ ظاہر ہے فٹافٹ تو تفتیش جو نمٹانی ہوتی ہے وہ اس کا آخر طریقہ کار یہی ہے، تشدد کر کے کسی سے منوا لیا. ظاہر ہے بڑا یہ تو بڑا لطیفہ مشہور ہے پاکستان بھر میں کہ جی ہاتھی کو ہرن ثابت کرنا ان کے لیے مشکل نہیں ہے. بالکل اسی طرح جی ہمارے یہاں جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے، اسپیشلی جو ہمارا پولیس کلچر ہے، اس کے اندر جو تشدد جو ہے دس ہیز بیکم دی آرڈر آف ڈے ان پاکستان. اور یہ ایک بڑی عام فہم چیز بن چکی ہے کہ جب بھی کوئی ملزم کو گرفتار کیا جاتا ہے اس کا گلٹ پروف ہونے سے پہلے جو ہے وہ اس پہ تشدد کیا جاتا ہے. ایون کہ لاء تو یہ کہتا ہے کہ عدالت جب اسے کنوکٹ بھی کر دیتی ہے تو اس کے بعد بھی اس پہ تشدد نہیں کیا جا سکتا. عدالت کے فیصلے کی روشنی میں جو بھی سزا ہے، جزا ہے، جو عدالت اس کا تعین کرتی ہے اسی طریقے سے وہ اپنی سزا کاٹے گا. اس دوران بھی جب وہ جیل میں اپنا وقت گزارتا تو اس پہ تشدد نہیں کیا جائے گا. لیکن جب تشدد نہیں کیا جا سکتا وقاص صاحب جب تشدد نہیں کیا جا سکتا اور اجازت نہیں دیتا اور پھر قانون کے رکھوالوں کی جانب سے ہی جو ہے وہ قانون کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں قیدی پر یا ملزم پر تشدد کیا جائے حالانکہ وہ مجرم نہیں ہے سر، تو پھر قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ قانون اس حوالے سے یہ کہتا ہے کہ
جب بھی کوئی بھی شخص, چاہے وہ پبلک اتھارٹی سے ریلیٹڈ ہے, چاہے وہ ایک پرائیویٹ انڈیویجول ہے, وہ کسی بھی شخص پہ انلیگلی اور ان لافلی تشدد کرے گا, ظلم کرے گا, اس کے جسم کے اگینسٹ کوئی باڈی پہ کوئی بھی انجری انفلکٹ کرے گا, تو اس کو 337 کے تحت ڈیفینیٹلی جو تزیرات پاکستان کی دفعہ ہے اس کا اطلاع کر کے FIR کے اندر آج کروایا جائے گا. اچھا, پولیس ریفارم سے ظاہر صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ اس میں وقار صاحب آپ نے ایک ذکر کیا تھا, انگلینڈ کے لاء کا حوالہ بھی آپ نے دیا, تو آپ نے سمجھتے ہیں کہ ایک تو پولیس ریفارمز ہونے چاہیے, سب سے پہلی بات تو یہ. دوسرا, ماڈل جیل بھی کوئی بنائی جائے اور ان کو باہر لے آ کر ٹریننگ دی جائے, باقاعدہ ان جیلوں کا معائنہ کرایا جائے کہ وہ وہاں کس طرح سلوک کرتے ہیں, کس طرح ٹریننگ ان کی ہوتی ہے. یہ تمام چیزیں ظاہر ہے پہل تو کرنی پڑے گی, کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ اس میں رکاوٹ کیا ہے تو پھر وہ بہت ساری چیزیں ہمیں سننے کو ملنے شروع ہو جاتی ہیں, وزیر جیل خانہ جات سے بھی, اور اس طرح جتنے بھی لوگ ہیں جو قانون سازی کرتے ہیں وہ ان کے اپنے پھر بہت سارے مسائل ہیں. بالکل جی, ہماری یہ جی بالکل. دیکھیں جی, جب تک ہم اپنی جوڈیشل ریفارمز نہیں کرتے, لیگل ریفارمز نہیں کرتے, پولیس ریفارمز نہیں کرتے, اور اسپیشلی جو جیل ریفارمز ہیں یہ نہیں کرتے, ہمارا سسٹم جو ہے وہ بہتری کی طرف نہیں آئے گا. اس سے پہلے بھی جو پریویس جو گورنمنٹ تھی, ڈیموکریسی کی باتیں کرنے والی پیپلز پارٹی اور نون لیگ, اور موجودہ گورنمنٹ بھی جو ہے انسانی حقوق کے تحفظ و تقدس کی باتیں کرنے والی, ان کے سب کے یہی دعوے تھے کہ ہم جو ہے پاکستان کے اندر جوڈیشل ریفارمز, لیگل ریفارمز اور پولیس ریفارمز کو انٹروڈیوس کروائیں گے. لیکن دس از ویری انفارچونیٹ کہ ابھی تک کوئی اس طرح کی جیل ریفارمز یا لیگل ریفارمز نہیں کی جا سکی, جس سے جو بے گناہ لوگ ہیں, جو انوسینٹ لوگ ہیں, جن کا نام جان بوجھ کے ہراساں کرنے کے لیے FIR کے اندر انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں, اس حوالے سے دیکھا ہے ہم نے, وہ بھی کوئی بہت زیادہ ایکٹیو نظر نہیں آتی. کام تو کر رہی ہیں تھوڑا بہت وہ بھی, لیکن بہت زیادہ ایکٹیو نظر نہیں آتی. وہ بھی کبھی ان کی طرف سے مل کر ایک مطالبہ نظر نہیں آیا, ہم نے کہا ہو کہ جی جیل ریفارمز کی جائیں, پولیس میں اصلاحات ہونی چاہیے. دیکھیں, انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی چند ایک ایسی تنظیمیں ہیں جو کہ فی سبیل اللہ کام کرتی ہیں, اور عوام کی آواز جو ہے وہ بانگ دوہل اس حوالے سے طریقے سے اس حوالے سے پروگرام میں شامل گفتگو کریں گے. وقار صبرستان آپ کو یہاں روکوں گا. سارم برنی صاحب معروف سماجی رہنما ہمارے ساتھ موجود ہے, سارم برنی ٹرسٹ کے سربراہ, انہیں پروگرام میں شامل گفتگو کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سارم برنی صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. سر, ایک ویڈیو ہے جو کہ سرکولیٹ کر رہی ہے کافی زیادہ, فدا حسین مہر صاحب کی, جنہوں نے سینٹرل جیل میں تقریباً کوئی 8 دن گزارے اور کہیں ہولناک انکشافات کیے. معاشرے میں جرائم کی روک تھام کے لیے جیلیں اصلاح کے لیے ہوتی ہیں, ہمارے یہاں باقاعدہ ملزم کو مجرم بنانے کے راستے دکھائے جاتے ہیں. سر کیا کہیں گے اس پر؟ میرے بھائی, اگر سچ بولیں تو یہی کہیں گے, حقیقت تو یہی ہے, اور جو کچھ دکھایا اور بتایا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں وہ بھی بہت کم ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے کہنے سے کیا اب کوئی تبدیلی آ جائے گی؟ اگر کہنے سے آتی تو میرا خیال ہے جو آج منسٹرز بنے بیٹھے ہیں, یہ جو سابقہ منسٹرز تھے, یہ سب حسب معمول جیل تو ہوتے آتے رہتے ہیں, سب جاتے رہتے ہیں, تو ان کو تو سب کو ہم سے زیادہ معلومات ہے ان کے پاس کہ اندر کس طریقے سے کیا کیا جو ہے نا چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, کیا کیا نظام ہوتے ہیں. اگر آپ سے کام نہیں لینا تو اس کے کیا ریٹ ہوتے ہیں, اگر آپ سے مقصد اور کسی بڑے کرائم میں تو کیا ریٹ ہے, ہر چیز کے الگ ریٹ بنتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں بالکل سارم برنی صاحب, پورا بیرکس بکتے ہیں, پھر وہ وصول کیے جاتے ہیں, پورا نظام ہے. اچھا, انسانی حقوق کے حوالے سے اگر ہم بات کریں سارم برنی صاحب, آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاؤں کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں کہا جاتا ہے جی بہت کم کام کر رہی ہیں اس حوالے سے. نہیں, انسانی حقوق کی تنظیمیں کو کیا انہوں نے کوئی ہیلی کاپٹر سے راستہ دیا ہوا اندر اترنے کا, یا انسانی حقوق کی تنظیمیں خود اپنی FIR کٹوا کے بند ہوں اور پھر اس کے بعد ایسے ہی جیسے یہ آ کر کے بتا رہے ہیں بتائیں؟ بات یہ ہے کہ اس میں بتانے والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. میں کون سی نئی بات سامنے لاؤں گا؟ یہ جو لائے ہیں میں کہہ رہا ہوں تو یہ بھی بہت کم ہے. اس سے زیادہ لوگوں کو پتا ہے, اس میں عمل جو منسٹریاں بنی ہوئی ہیں, جو ادارے بنے, سب کو سب کچھ پتا ہے. تمام چیزیں, اس کا مطلب ہے آپ لوگ بھی وقتاً فوقتاً وزیر جیل خانہ جات ہو یا DIG جیل خانہ جات, ان تمام سے ملاقاتیں بھی کرتے رہتے ہیں اور تمام چیزیں ان کے سامنے بھی رکھتے ہیں, تو ریئیکشن کیا ہوتا ہے ان کے سامنے سے؟ دیکھیں, رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا, سب کو سب پتا ہے. میں آپ کو بار بار یہی بات بتا رہا ہوں. اور سامنے رکھنے سے کیا ہو جاتا ہے, کیا وہاں پہ پہلے ہوتا یہ تھا کہ پولیس والے لیتے تھے, اب ہوتا یہ ہے کہ وہاں سے قیدی جو ہیں ان کو انچارج بنا کے ان کے حوالے سے کام کیا جاتا ہے. اب ایک کام اور ایڈ کر دیا گیا ہے کہ اپنے من پسند جو ہے نا پولیس اپنے NGOs بنا کر کے ان کو ان کر دیا گیا ہے
کہ وہ سب سے آگے دکھاتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے, بڑے نیک کام ہو رہا ہے, کوئی کسی کو ایوارڈ دے رہا ہوتا ہے, کوئی کسی کو سرٹیفکیٹ دے رہا ہوتا ہے. یہ سب مطلب کاروبار کے دھندے بنے ہوئے ہیں. این جی اوز میں بھی کالی بھیڑیں تو موجود ہیں, اس کا مطلب ہے ایگزیکٹلی ہیں, کیوں نہیں ہیں, ہر جگہ موجود ہیں. اور یہ جو این جی اوز, تو ان کی نشاندہی کیسے ہوگی سہارن بنی صاحب؟ کو دیکھیں, سب کو سب کچھ پتا ہے. مقصد میرا بتانے سے کوئی نئی چیز نہیں پیدا ہو جانی ہے, سب کو سب کچھ پتا ہے. جیل جا کے دیکھیں جیل کے ساتھ کون سی این جی اوز ان ہوئی ہوئی ہیں, کون کن کو کس طریقے سے جو ہے نا اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور پیچھے کام کیا ہو رہے ہوتے ہیں, کس طریقے سے این جی اوز کے تھرو جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. سارے کے سارے چیزیں سب کے علم میں. سارن بندی صاحب, ریفارمز کیسے لائی جا سکتی ہیں, اصلاحات کیسی لائی جا سکتی ہیں بہتری کے لیے, تاکہ معاشرے سے جرائم کا خاتمہ کیا جا سکے؟ ہمارے معاشرے میں, ہماری ریاست میں ہم دیکھتے ہیں کہ دن بدن جرائم کا جو ریشو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. پھر خاص طور پر جو نوجوان نسل ہے اور جو ینگسٹر ہیں, ان کی تعداد میں جو ہے وہ مسلسل اضافہ ہوتا ہے جرائم کے حوالے سے. سر ریفارمز کیسے لا سکتے ہیں؟ دیکھیں, ریفارمز لانے کے لیے ہمیں خود بدلنا پڑے گا نا اپنے آپ کو. پہلے وہاں جو بیٹھے سپرنٹینڈنٹ ہو, ڈپٹی ہوں, جیلر ہوں, ڈی آئی جیز ہوں, آئی جی, پہلے تو ان کو بدلنا ہے نا. جب وہ اچھے سے وہاں کام کریں گے تو یقیناً ادھر کوئی تبدیلی آئے گی, کوئی بہتری آئے گی. لیکن جب وہ انہی کے پیدا کردہ لوگ وہاں پہ یہ کاروبار بنا لیں گے اندر جیلوں کے اندر, تو پھر کس سے امید رکھیں گے آپ بہتری کی؟ کوئی بہتری نہیں آنی. جیسے ہر ادارہ ہر جگہ جو ہے نا وہ برے حال ہے, اسی طریقے سے جیل بھی ہے. جیل کی چار دیواری کے اندر کام ہو رہا ہے, کوئی نیا بندہ اندر. یہ تو بات درست ہے آپ کے سہارن بنی صاحب. پھر تو این جی او ظاہر جس طرح دھڑا دھڑ رجسٹرڈ ہو رہی ہیں این جی او, نام نہاد این جی او, ظاہر جو بے روزگار ہے این جی او بنا کے اور پھر پیسہ کماتا ہے وہ, تو اس طرح کی پھر این جی او ظاہر جس طرح گورنمنٹ ہی رجسٹر کرنے والی ہے, تو ان کے خلاف تو پھر ہم اور آپ صرف بات ہی کر سکتے ہیں, ایکشن لینا تو گورنمنٹ کا ہی کام ہے. بات یہ ہے کہ این جی او کے تھرو کیوں گورنمنٹ صحیح ہوگی؟ گورنمنٹ اپنے آپ کو خود کیوں نہیں صحیح کرتی, خود اپنا نظام کیوں نہیں بہتر کرتی؟ ضروری تو نہیں ہے کوئی این جی او اس کے ذریعے نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دھڑا دھڑ این جی اوز رجسٹرڈ ہو رہی ہیں, نہیں ہو رہی ہیں, بن رہی ہیں, سب کچھ کر رہی ہیں. بات یہ وہ بھی تو اکیلے نہیں کر رہی نا. لیکن جو یہ ادارہ جو گورنمنٹ کا ہے, پہلے تو اس کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے, اس کو بہتر بننے کی ضرورت ہے, پھر چیزیں بہتر ہوں گی نا. مقصد جو جیسا ہوتا ہے اس کے ساتھ ویسے ہی لوگ جڑتے ہیں نا. جب اندر بیٹھے جیل کے اندر لوگ ایسے موجود ہوں گے تو ان کے ساتھ ادارے بھی ایسے جڑتے چلے جائیں گے. جس طرح کے انکشافات آپ کر رہے ہیں سہارن بنی صاحب, ظاہر ہے آپ انسانی حقوق کے علمبردار ہیں, آپ کافی کام کرتے ہیں, معروف سماجی رہنما ہیں. سر تو پھر معاشرے میں سماجی تغیر کیسے لایا جا سکتا ہے؟ یہ تو صورتحال بالکل ایک نئی انارکی کی طرف لے کر جا رہی ہے ہمارے معاشرے کو. لیکن جو اس ملک میں اچھا کام کر رہا ہے وہ صرف یہ دیکھ کے کر رہا ہے کہ ہم نے جب اللہ کو اپنا حساب دینا ہوگا تو ہم ادھر جو ہے نا سرخرو ہو جائیں کہ ہم یہ بتائیں کہ ہم نے کسی برے کام میں ہاتھ نہیں ڈالا. باقی کوئی کیا کر رہا ہے وہ اختیار تو مجھے نہیں ہے روکنے کا, نہ کسی اور کو, کسی ایسے غلط آدمی کو روکنے کا ہوگا. لیکن ہم لوگ اپنے آپ کو اگر بدلیں, مجھ سمیت ہم اپنے آپ کو بدلیں, بہتری کی طرف جائیں, تو میرا خیال ہے بہتری آئے گی. میں صرف ان کو برا کہہ دوں یا وہ صرف مجھے برا کہہ دیں, اس سے کوئی بہتری نہیں آئے گی. میں نے کہا کہ جہاں مقصد جو جیسا ہوتا ہے ویسے ہی اپنے ساتھ لوگوں کو موجود رکھتا ہے وہ اپنے ساتھ. جیسے وہاں بیٹھے ہوئے افسران ہیں ایسے ہی وہ ادارے اندر ان کرتے ہیں. باہر تھانے بکا, ہم سنتے تھے کہ باہر تھانے بکتے ہیں اور جیل میں بیرکس بکتی ہیں, یہ بھی انکشافات کیے ہیں میرے بھائی. تھانے میں تو ہر کسی کی آمد رفت ہو جاتی ہے, ادھر اتنا ظلم اور ادھر اتنا پیسہ نہیں چل پاتا. ادھر تو صرف چھوڑنے اور بند کرنے کے رکھتے ہیں, ادھر تو رہنے کے رکھتے ہیں. اس بچے کے ساتھ اگر کوئی جوان لڑکا جاتا ہے تو اس کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں, باقاعدہ دھمکیاں دیتے ہیں کہ اگر کل پیسے نہیں پہنچائے تو اس کے ساتھ یہ سارا عمل کیا جائے گا. ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ میرا خیال ہے سننے والے حیران رہ جائیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اندر. لیکن آج تو دیکھیں بڑا آسان, اگر کرنا چاہے نا گورنمنٹ, کیمرے لگا دے, گورنمنٹ کیمرے لگائے, ڈی آئی جی صاحب کے پاس ایکسس ہو, آئی جی صاحب کے پاس ہو, دیکھے کیا ہو رہا ہے دن میں. کرنا نہیں چاہتے, صحیح کہہ رہے ہیں. یہ تمام چیزیں اسی معاشرے میں وہ بھی رہتے ہیں, اسی معاشرے میں آپ اور ہم بھی رہتے ہیں. تمام چیزیں ہمیں بھی معلوم ہے, آپ کو بھی معلوم ہے. ہم بھی روزانہ میڈیا پر یہ روزانہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. وزیر جیل خانہ جات سے بھی بات بھی کر رہے ہیں, ہم سپرنٹینڈنٹ سے بات بھی کر رہے ہیں. وہ حیرانگی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں تمام چیزوں کو سننے کے بعد. کہتے ہیں جی ایکشن بھی ہوگا, آپ دیکھیں گیا. اور تمام چیزیں ہوتی رہی ہیں سہارن بنی صاحب. اس سے پہلے میں مثال دے رہا تھا, جون 2017 میں رینجرز نے سرچ آپریشن کیا تھا تو 33 لاکھ روپے سے زائد کی رقم کے ساتھ ساتھ 165 کے قریب گیس سلنڈرز برآمد ہوئے تھے. اور یہ کتنی خطرناک چیزیں, خدا نہ خواستہ گیس سلنڈرز غلط استعمال ہوتا تو پھر کیا کچھ ہو سکتا تھا. آپ یہ دیکھیے, وہ آپ نے ایک مثال دی, ایک مثال ایک ٹی وی اینکر نے ایک چھاپا مارا تھا حیدرآباد کی جیل میں, وہ بھی آپ کے سامنے ہوگا. کئی بار کئی چیزیں سامنے آ چکی ہیں.
لیکن عمل نہیں کیا گیا نا. جب کوئی چیز اٹھتی ہے تو اس پہ وہ کہتے ہیں جی انکوائری ہوگی تو ٹیمیں بنیں گی تو ایسے کر دیں گے ویسے کر دیں گے, فکر نہیں کریں. اس کے بعد وہی سلسلہ جاری ہو جاتا ہے, بس بات ٹھنڈی کی جاتی ہے اور پھر وہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. بارود کے ڈھیر پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, پھر تو ہم انتظار کر رہے ہیں کسی طرح جناب کچھ ہو تو پھر ہم ایکشن لیں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا سارن برنی صاحب, کبھی حکومتی سطح پر ظاہر ہے آپ کے ادارے سے کسی نے رابطہ کیا ہو تاکہ مل کر جو ہے کچھ اس طرح کے پروگرام یا ورکشاپ ترتیب دی جا سکے تاکہ جیل میں موجود قیدیوں کی اصلاح کی جا سکے, انہیں معاشرے میں جو باہر آنے کے بعد, ضمانت کے بعد یا مقدمہ ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ بااختیار اور خود مختار شہری بن سکے؟ سر اس حوالے سے کچھ بھی کہنا چاہیں؟ 1 منٹ ہے آپ کے پاس. دیکھیں سب کچھ صحیح ہو جائے گا اگر گورنمنٹ کے لوگ, منسٹرز, اچھے لوگ خود 24 گھنٹے کسی بھی وقت جا کے جیل وزٹ کر سکیں, اور ایسے ادارے جو معاشرے میں اچھا کام کر رہے ہیں ان کو 24 گھنٹے کی اجازت دی جائے تو یقین جانیے بہت ساری بہتری ضرور آ جائے گی اور بہت جلد آ جائے گی. لیکن جس طرح سلسلے سے لے کر کے یہ چل رہے ہیں اس میں صرف ہم باتیں کر سکتے ہیں, امید کوئی نہیں رکھ سکتے. بالکل, بہت بہت شکریہ معروف سماجی رہنما سارن برنی صاحب, بیرسٹر وقاص ابریز خان ہمارے ساتھ آپ دونوں موجود تھے, آپ نے تفصیلی گفتگو کی ہے, ہمیں وقت دیا, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی پروگرام میں وقت ہو جاتا ہے ہیڈ لائن کا. چلتے ہیں ہیڈ لائنز کی طرف, لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے الگ خبر.